اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سورت الاعراف آیت نمبر 130 سے 137 تک ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑا آل فرعون کو قحط سالی میں اور پھلوں کی کمی میں، شاید کہ یہ دھیان کریں، شاید کہ یہ نصیحت پکڑیں۔ دیکھیں پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ اللہ حالات کیوں بھیجتے ہیں، اللہ تکلیفیں کیوں بھیجتے ہیں، اللہ رزقوں میں کمی کیوں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے، لوٹے، مجھ سے توبہ کرے، میرے آگے گڑ گڑائے، عاجزی کرے اور میں اس کو قبول کروں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ جو آل فرعون تھے یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ تھے۔ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط سالی میں پکڑا اور نقصان میں پکڑا، اور اس لیے پکڑا کہ شاید یہ بھی دھیان کر لے، لیکن وہ اتنے ڈیٹ لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے پاس کوئی بلائی آتی، کوئی فائدہ ہو جاتا، کوئی خوشی ملتی، تو وہ کیا کہتے؟ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ تو ہماری محنت کی وجہ سے ہوا، یہ تو ہماری وجہ سے ہوا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی، برائی پہنچتی، يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ اس کو بدشگونی لیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے ساتھیوں کی، نعوذ باللہ۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی، سب سے زیادہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ دیکھیں وہ اس کو نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ایمان والوں کی بدشگونی، نحوست لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ نحوست آپ کی وجہ سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو نحوست ان کے کفر کی وجہ سے ہے، ان کے اعمال کی خرابی کی وجہ سے ہے، لیکن یہ نہیں جانتے۔ پھر دیکھیں آگے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے وَقَالُوا مَهْمَ تَأْتِينَ بِهِ مِنْ آيَاتٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ نعوذ باللہ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے۔ وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے پاس کتنا ہی بڑا جادو لے آئیں، کتنی ہی بڑی نشانی لے آئیں اور ہمارے اوپر جادو کریں، ہم پھر بھی آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب بھیجے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا اور ٹڈی بھیجی اور کیڑا بھیجا اور مینڈک کا عذاب بھیجا اور خون کا عذاب بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں آیات مفصلات، جدا جدا عذاب بھیجے، جدا جدا نشانیاں بھیجیں۔ فَاسْتَكْبَرُوا، پس انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تھے ہی یہ لوگ گناہ گار۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر یہ 5 عذابوں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، کون سا؟ طوفان، بارش بھیجی۔ وہ جو بارش آئی اس نے ان کی کھیتیوں کو تباہ کر دیا، یہ پانی ان کے گھروں میں بھر گیا اور یہ بہت پریشان ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارا سارا کچھ برباد ہوتا جا رہا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، بس اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے، آپ اللہ سے دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ کے نبی، شفیق، مہربان، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس طوفان کو دور کر دیا۔ لیکن ہر عذاب جو تھا ان کے اوپر 7 دن رہا، 7 دن یہ عذاب میں، تکلیف میں رہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان کی تکلیف کو دور فرما دیا، اور پھر 1 مہینہ امن سے گزر گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی شکر گزاری کرتے، اللہ پر ایمان لاتے، موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے، لیکن انہوں نے پھر اس پورے مہینے کے اندر پھر اللہ کو بھول کے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور اپنی ہی من مانی میں لگے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے اوپر ہم نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عذاب بھی ان کے اوپر 7 دن رہا، ان کے کھانے میں، پینے میں، فصلوں میں، ان کے ہر چیز کے اندر ٹڈیاں ہی بھر گئیں۔
پھر یہ 7 دن اسی طرح عذاب میں گرفتار رہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, آپ اللہ سے دعا کریں, ہم آپ کی بات مانیں گے, آپ پر ایمان لائیں گے, آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, پھر یہ عذاب ان سے ٹل گیا 7 دن کے بعد, اور پھر 1 مہینہ امن سے گزر گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جوؤں کا, کیڑے کا عذاب بھیجا. پھر اسی طرح وہی معاملہ ہوا جو پہلے ہوا. پھر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا, اور مینڈکوں کا جو عذاب تھا وہ اتنے زیادہ مینڈک ان کے سروں میں, ان کے بستر میں, ان کے چولہوں میں جاتے تو وہ چولہے بجھ جاتے. یعنی ہر چیز میں, پانی میں, کھانے میں, ہر چیز میں مینڈک ہی مینڈک. اس طرح 7 دن ان کے اوپر ایسا ہی عذاب رہا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اور پھر ان کے اوپر سے عذاب ٹلا, لیکن پھر ایمان نہیں لائے. پورا مہینہ اسی طرح گزر گیا. یعنی عذاب کے بعد پورا 1 مہینہ ان کو ملتا, لیکن یہ پھر ٹھیک نہ ہوئے, پھر بھول جاتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خون کا عذاب بھیجا. خون کہ ان کے پانی میں خون, جس چیز کو پکڑتے وہ خون ہی خون ہو جاتا. یہاں تک کہ کنویں کے اندر سے پانی نکالتے, اس کو پینے لگتے تو وہ خون بن جاتا. ان فرعونیوں نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل اور ہم ایک ہی پیالے میں پانی پیتی ہیں, کیونکہ جب بنی اسرائیل پانی نکالتے کنویں سے تو وہ پانی ہی رہتا, اور یہ فرعونی جب پانی نکالتے تو یہ خون ہوتا. اب انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں, ایک ہی پیالے میں, ایک ہی برتن میں ہم منہ لگا کے ایک طرف بنی اسرائیل پئیں گے, دوسری طرف ہم پئیں گے. اب بنی اسرائیل پیتے تو وہ پانی ہوتا, اور یہ پیتے تو یہ خون ہوتا, کیونکہ یہ عذاب تھا ان کے لیے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے یہ 5 عذاب بھیجے, آیات مفصلہ, مختلف 5 نشانیاں بھیجی کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائیں, لیکن انہوں نے تکبر کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ, اور تھے ہی یہ لوگ گناہ گار. پھر دیکھیں آگے وہی ذکر آ رہا ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ, کہ جب بھی ان کے اوپر عذاب آتا تو وہ کہتے موسیٰ علیہ السلام سے کہ دعا کرو ہمارے لیے. پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے, پھر وہ عذاب جو تھا ان سے ٹل جاتا, لیکن پھر وہ ایمان نہیں لے کے آئے. اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا, فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ, پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ مہربانی کے, شفقت کے نام ہیں, رحیمی کے نام ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے ذوالانتقام, انتقام لینے والا. دیکھیں اللہ مہربان بھی ہے, اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے, لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے ذوالانتقام, انتقام لینے والا. تو پھر اللہ کا انتقام کیا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ, پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. کیسا انتقام لیا کہ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, ہم نے ان کو غرق کر دیا دریا کے اندر. اور یہ اس واقعے کو آپ سارے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان سے انتقام لیا, کیسے غرق کیا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ایمان والے تھے ان کو اسی دریا کے اندر سے پار نکال دیا. اور یہ فرعونی جو تھے جب اس پانی کے اندر داخل ہوئے, سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پانی کو مل جانے کو حکم دیا, اور وہ سارا پانی جو مل گیا تو جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے غرق ہو گئے. تو اصل چیز اللہ کو حکم تھا. اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے ہم نے ان کو دریا کے اندر غرق کیا کہ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, کہ یہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ہمارے عذابوں سے بے خبر تھے. پھر اللہ فرماتے ہیں, دیکھیں کتنی بڑی اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ, پھر ہم نے ان فرعونیوں کے گھروں کا, محلات کا, سونے چاندیوں کا, باغات کا, اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو. کہ دیکھیں بنی اسرائیل کتنے کمزور تھے, یہ فرعون کے غلام تھے. فرعون جو تھا ان سے کام کرواتا اور ان کو تھوڑی بہت اجرت دیتا اور ان کے اوپر سختیاں کرتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا انعام دیا کہ انہوں نے صبر کے ساتھ وقت گزارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو ان کے محلات کا, ان کی تمام چیزوں کا وارث بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں ان کو وارث بنا دیا جو زمین کے اندر کمزور جانے جاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے دیکھیں قرآن مجید کے اندر اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام کیوں دیا بنی اسرائیل کو، بیما صبروا، باسباب ان کے جو انہوں نے صبر کیا، جو تکلیفیں برداشت کرتے رہے، جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے کامیاب کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ ہی حالات بھیجتے ہیں، اللہ ہی آزمائش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب آزماتے ہیں اور انسان جب صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں پھر انسان کے درجات کو بھی بلند کرتے ہیں، اسے نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں آزمائشوں سے، سختیوں سے بچائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، جو ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ہمارا تو کمال نہیں ہے، اور ہمیں جو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں ان نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلام کی، اپنے دین کی، اور دین کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔